بڑے امپورٹنٹ ڈیز چل رہے ہیں جی. کل سب سے پہلے میرے خیال میں ہم پنجاب کی اور سندھ کی بات کر لیتے ہیں. سندھ میں ہیٹرک ہوئی ہے اور پنجاب میں ڈیبیو ہوا ہے, کیا کہیں گے جی؟ دیکھیے اس وقت جو تجربہ کار ترین وزیر اعلیٰ ہے سسٹم میں وہ مراد علی شاہ ہے اور وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں سندھ کے, تو انہیں کئی اعتبار سے ایج حاصل ہے اور وہ ان کے پاس تجربہ بھی ہے جہاں تک ہے, اور اوپر سے ایک پارٹی کی ایک لیگیسی بھی ہے, احساس بھی ہے. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے تو یہ ایک اچھی نئی روایت کا یقیناً آغاز ہے کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے, اور کوئی بھی خاتون ہو وہ کسی بھی طبقے کی ہو, خواتین کا گورننس کو یا چیزوں کو دیکھنے کا ایک اور اینگل ہوتا ہے. اور ہمارے گھر میں بھی جو خواتین ہیں وہ گھر کی ترتیب اور سجاوٹ کو اور اینگل سے دیکھتے ہیں, مرد اور اینگل سے دیکھتے ہیں. تو اب پنجاب کی گورننس کو اور اینگل سے دیکھا جائے گا, لیکن ان کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. پنجاب اب اس طرح روایتی طور پہ مسلم لیگ نون کا گڑھ نہیں رہا, یہاں پہ کمپٹیشن ہے, اور جو انہوں نے تقریر کی ہے اور جو دعوے کیے اور جس عزم کا اظہار کیا ہے, جن نئے پروجیکٹس کی بات کی ہے, ان کو ڈیلیور کرنا اور ایک اچھی ٹیم کو کریٹ کرنا بہت بڑا چیلنج. میری کچھ اس سلسلے میں ذاتی معلومات ہیں, وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے قریبی ذرائع کا کہ وہ ایک نوجوان ٹیم کو تشکیل دینا چاہتی ہیں کابینہ میں, اور جو روایتی پنجاب کی کابینہ ہوتی تھی جس میں بااثر خاندان ہوتے تھے, کچھ اضلاع کی نمائندگی ڈویژن کی ہوتی تھی, اور جو مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے والے پرانے لوگ تھے, ان کو میاں نواز شریف کی کابینہ میں بھی ہم نے نمائندگی دیکھی, اور جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پھر شہباز شریف کی بھی. تو وہ اب ان انکلز کو کابینہ میں کے بجائے نوجوان لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے اگر غور کیا جائے. مریم نواز صاحبہ کس حد تک اس معاملے میں بااختیار وزیر اعلیٰ نظر آتی ہیں؟ چونکہ آپ کو یاد ہی ہوگا بلاول بھٹو کا ایک کیس ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہرحال جو ایک انفلوئنس ہے, چونکہ ان کے والد صاحب زرداری صاحب, فریال ٹالپور صاحبہ, یعنی کہ ان کے بزرگ ہیں ساتھ ساتھ, تو کہیں نہ کہیں فیصلہ سازی کے اندر مسائل آتے ہیں, تقسیم بھی آ جاتی ہے. یہاں پہ بھی معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے. یہاں پہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ان کے صاحبزادے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, حمزہ صاحب. ایک کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ وہ بھی ہو جاتے ہیں جب when it comes to the گورننس اور آرڈرز اور پوسٹنگز اینڈ آل دیٹ. اور دوسری جانب پھر نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں, وہ خود ابھی عہدے پہ نہیں ہیں لیکن he must be watching it. تو آپ کے خیال میں کس حد تک یہ فیصلے جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں یہ کرنے کے لیے مریم بااختیار ہیں اور کریں گی؟ کچھ حد تک تو بااختیار ہیں, لیکن یہ یقیناً چیلنج ہے. اور جس طرح ہمارا ساؤتھ ایشین کلچر ہے کہ چچا کا, پھوپھی کا, باپ کا اور بھائی کا ایک رول ہوتا ہے, تو جو خواتین سیاست میں نہیں بھی ہوتی انہیں بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جن بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے ان کو بھی وہاں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں تو معاملہ مختلف ہے. یہاں چچا وزیر اعلیٰ رہے, کزن وزیر اعلیٰ رہے, والد صاحب وزیر اعلیٰ رہے, تو سب ان کو بتائیں گے. اب اس کے دو پہلو ہیں. اس کا پلس پوائنٹ بھی ہے کہ ان کے تجربے سے یہ استفادہ بھی حاصل کر سکتی ہیں, اور دوسرا منفی یہ ہے کہ ان کو خود وہ انیشیٹو ہی نہ لینے دیں اتنی. تو اس کے لیے ان کو بھی اب سوچنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مرکز میں ہوں گے, تو ایک لحاظ سے انہیں ایڈوانٹیج بھی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی تب ہی پرفارم کیا تھا جب ان کے بھائی وزیر اعظم تھے. تو مرکز سے ایک وزیر اعلیٰ کو وہ اختیارات کی تقسیم ہو, وہ صوبائی فنڈز کا اصول ہو, ایک اچھی ریپو چاہیے. تو جب آپ کے چچا وہاں وزیر اعظم ہیں تو پھر تو اس میں ایڈوانٹیج بھی ہے. اور دوسری طرف جو آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹرانسفر ہے, پوسٹنگ ہے, کابینہ میں نمائندگی ہے, وہاں پہ انٹروینشن جو ہیں وہ ان کے لیے یقیناً ایک ان کی راہ میں رکاوٹ ہوگی. اور ٹیم کو کریٹ کرنا, ڈیلیور کرنا, بیوروکریسی کے ساتھ ایک ریپو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی. نون لیگ کی ایڈوانٹیج ہے کہ جو نوجوان افسر ایسی بھرتی ہو کے آیا ہے وہ کھلی کچہری لگاتا ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ لڑکا بڑا اچھا ہے, یہ ہے, اس کے ساتھ اور وہی آج لڑکا سیکٹری بیٹھا ہے. تو مریم نواز اس طرح سے پنجاب کی بیوروکریسی کو نہیں جانتی. لیکن ایک میں بہت بڑی آپ کو انفارمیشن یہ دے رہی ہوں, ان کو ان کے والد صاحب بھی گائیڈ کریں گے, اور جو نظریاتی تربیت ہے وہ پرویز رشید صاحب نے کی ہے, اور جو بڑا کلوزلی کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, سیاست کو دیکھتے ہیں. اور پھر ان کو جو مریم اورنگزیب ہے ان کا ایک بڑا تجربہ ہے. آپ دیکھیں کہ وہ وفاقی سطح پہ بھی انہوں نے انفارمیشن منسٹر رہی ہیں,
اور کابینہ کے ہمیں ٹھیک ہے، مریم صاحبہ کے حوالے سے پروفیسر آخری سوال میرا، آپ کے خیال میں کر پائیں گی جو وعدے انہوں نے کیے ہیں، سینگ دا فیملی لیگیسی، پھر اچھا ہے ان کے پاس سیٹس اچھی ہیں، اچھے نمبرز کے ساتھ آئی ہیں، لوکنگ فارورڈ کہ وہ 5 سال پورے کریں جیسے کل وہ کہہ بھی رہی تھیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ آپ کے خیال میں سینگ مریم پولیٹیکل کریئر ان کا ڈیبیو ہے، آپ کے خیال میں کر پائیں گی جو انہوں نے باتیں کی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ کہ اچھی بات ہے کہ کوئی اس جمہوریت کا یہ حسن ہوتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ ایک بینچ مارک سیٹ کرتا ہے، مینیفیسٹو ہوتا ہے بینچ. تو یہ اب ہمارے پاس چیز دیکھنے کے لیے میڈیا کے لیے اور ان کے مخالفین کے لیے اور ان کے حامیوں کے لیے ایک چیز آ گئی کہ انہوں نے پہلی تقریر میں یہ کہا ہے. اب 1 سال گزرے گا، 100 ڈیز گزریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جو انہوں نے اقدامات کیے تھے خواتین کے لیے، آئی ٹی سینٹر بنانا ہے، ان کو محفوظ بنانا ہے، 300 یونٹ والے کو آسان شرائط کے سولر پینل دینا ہے، تو کیا وہ جو آسان شرائط کے سولر پینل ہوگا اس کا مارک اپ کیا ہوگا، اصول کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ہے، ان پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، ہمیں ڈسکشن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹائم جو کہ کم ہے، میں چاہتا ہوں ذرا مرکز کی ہم بات کر لیں، سندھ پہ بھی آخر میں بات کر لیں گے. مرکز پہ جو اس وقت ایک پھر ابہام آ گیا ہے، پھر ایسے جیسے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک کی سی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو پریزیڈنٹ عارف علوی ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں یا ایسا ہونا چاہیے؟ یوزلی ہم نے ایسا نہیں دیکھا انتخابات کے بعد جو صورتحال اب بن رہی ہے. جی، یوزلی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک جماعت کو نشان سے محروم کر دیا گئے، پھر اس کو مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا جائے. یہ بہت بڑا المی ہے کہ اتنی تعداد میں جو آزاد لوگ جیتے ہیں، الیکٹ ہوئے، وہ عوام کے نمائندے ہیں. اب انہوں نے ایک جماعت کو جوائن کیا، اب اس جماعت کا حق ہے کہ اس کو مخصوص نشستیں ملے خواتین کے حوالے سے اور مائنورٹیز کی. اب وہ کیوں نہیں مل رہی؟ یہ الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ ہمیں بتا نہیں رہا. پہلے انتخابات کے حوالے سے اس کے اوپر شکوک و شبہات اٹھ رہے، اور اب کلیئرلی آپ ڈیلے کر رہے ہیں. اب آپ اس ایشو کو، جس طرح آج کی یہ نیوز ہے کہ آج اجلاس ہوگا اور ان کا بینچ کرے گا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کرائسس کو ریزالو کریں. جب کرائسس ریزالو نہیں ہوتا تو وہ ایک اس سے ڈیڈ لاک کریٹ ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنل فیلئر بھی، ہم سیاستدانوں کو تو بلیم کرتے ہیں، لیکن با اختیار ترین جو ادارے ہیں وہ اپنا رول کیوں نہیں اس میں حل کرتے اس طرح کی سیاست. اوورآل الیکشن کی تاریخ میں اس دفعہ جس طرح کی اس کی کارکردگی یا جتنے سوالیہ نشان اس دفعہ اٹھے ہیں شاید اس سے پہلے نہیں اٹھے. آخر میں پروفیسر صاحب سندھ کے بارے میں تھوڑا سا کامنٹ کیجئے. مراد علی شاہ صاحب از کمنگ فار دا 3rd ٹائم، اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کی جو اوورآل پوزیشن ہے سندھ کے اندر وہ بہتر ہوئی ہے، خاص طور پہ رورل سندھ کے اندر ان کی سیٹس میں اضافہ ہوا ہے، نمائندگی بڑھی ہے. تو آپ اس کا فیکٹر مراد علی شاہ ہی دیکھتے ہیں یا پھر کوئی اور مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیسی ٹرم ان کی 3rd ہونے والی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے وہ ایک نوجوان تجربہ کار آدمی، لیکن انہیں پولیس پہ اور ریونیو اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ادھر ریفارمز کرنی چاہیے. یہ ویک ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن میں انہوں نے کی ہے، نئے ہاسپٹل بنائے امراض قلب کے، اور ٹیچر جو ہیں وہ پہلی دفعہ ایک ٹیسٹنگ کمپنی کے ذریعے سلیکٹ ہو کے آئے ہیں میرٹ پہ، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن پولیس میں، ایکسائز ٹیکسیشن میں اور ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہمیں بیڈ گورننس نظر آتی ہے، اور وہاں ریفارمز کی ضرورت ہے. ان کا فوکس ادھر رہنا چاہیے. اور کراچی کا یہ جو بل ہے کہ کراچی کو اس طرح سے اور نہیں کیا جاتا. اب جب کہ لوکل باڈیز کے ادارے وجود میں آ گئے ہیں، کراچی کے میئر ہے، تو کراچی شہر ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مل کر کام کریں کراچی کے عوام کے لیے. بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. طاہر ملک صاحب ہمیں اپنی بصیرت سے آگاہ کر رہے تھے، وہ اس وقت پہ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں. کچھ محکمے انہوں نے تفویض کیے سندھ کے لیے جہاں پہ مراد علی شاہ صاحب کو بہتر طور پہ ٹیکسیشن ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. مریم صاحبہ کے لیے چیلنجز بڑے ہیں، لیکن ان کی تقریر کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ تمام پوائنٹس کے اوپر انہوں نے ہوم ورک بہرحال کیا ہے. امپلیمنٹیشن وقت کے ساتھ سمجھ آئے گی، اگر ہو جائے تو یقینی طور پہ عوام کے لیے بہتر ہوگا.